علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لہ استعدادا۔ محترم حاضرین کرام، احادیث مبارکہ کے اندر انسانوں کو موت کو یاد کرنے کا حکم ملا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو اسے دنیا میں جتنا زندگی گزارنا اور دنیا میں جینے کی جتنی خواہش ہے اس کے ساتھ ساتھ اسے بلکہ اس سے بھی زیادہ آخرت کی اس کی زندگی کی وہ تیاری کرے گا، آخرت کی زندگی کے لیے وہ محنت اور کوشش کرے گا۔ جیسے دنیا میں آرام راحت کے لیے کمانے کے لیے لوگ محنت کرتے ہیں، ایسی اپنی آخرت کے لیے محنت کریں گے۔ اس لیے جیسے ہم اپنے آنے والے دن میں کیا کام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، جیسے ہم یاد کرتے ہیں سوچتے ہیں، ایسی موت کے بارے میں سوچنے سے آخرت کی تیاری ہوگی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ سب سے عقل مند انسان، بہترین انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لہ استعدادا، یعنی بہترین انسان، عقل والا انسان وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرے اور موت کے لیے وہ تیاری بھی کرے۔ موت کو یاد کرنے کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچتا ہے اور وہ دنیا کے بجائے اسے آخرت کی خواہش پیدا ہوتی ہے، نیک کاموں کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے موت کو یاد کرنا ہے۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب موت آئے گی تو انسان کے اوپر کیا حالت گزرے گی، اس کے رشتہ دار اس کے ساتھ نہیں آئیں گے، اس کے خاندان والے ساتھ میں نہیں آئیں گے، صرف مرے ہوئے انسان کو لے جا کر کے اکیلا ہی تنہا اسے لے جا کر کے قبر میں رکھ کر کے آ جائیں گے۔ نہ وہاں پر مال قبر میں آئے گا، نہ وہاں پر انسان ساتھ میں آئیں گے، نہ وہاں پر خاندان کے کوئی لوگ آئیں گے، سب دفنا کر کے چھوڑ کر کے الگ ہو جائیں گے۔ تو اس وقت اکیلے جب انسان قبر میں ہوگا، اس کی روح وہاں پر ہوگی، اس کے ساتھ صرف اس کے نیکیاں اور اس کے گناہ ہوں گے۔ تو ہمارے ساتھ جو قبر میں ہوں گے وہ نیکیاں اور گناہ ہیں، تو اس لیے نیکیوں کے بارے میں سوچیں گے، وہاں پر کوئی انسان ساتھ نہیں آئے گا تو ہم قبر میں رہنے والی چیز نیکیوں کو بڑھانے کے لیے، زیادہ کرنے کے لیے سوچیں، قبر کی زندگی کے بارے میں سوچیں، تو اس سے انسان دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کرے گا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ لوگ ہنس رہے ہیں، زور زور سے ہنس رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی مجلس کو مقدر کرنے والی چیز کو یاد کرو۔ انہوں نے کہا کہ مجلس کو مقدر کرنے والی چیز کیا ہے؟ مجلس یعنی جہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ موت ہے۔ موت کو یاد کرنے کی وجہ سے، موت کو یاد کرنا انسان کے گناہوں کو وہ ختم کر دیتی ہے اور دنیا کی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ جیسے انسان کو جب دنیا کی خواہش ہو جائے، جوان تو جوان، بڑھاپے کی حالت میں بھی جوانوں سے زیادہ بڑھاپے میں انسان کو ہرس آ جاتی ہے۔ وہ کیوں ہوتی ہے بوڑھے لوگوں کو؟ اس لیے کہ ان کو موت کی فکر نہیں ہے، موت کی یاد نہیں ہے۔ جتنا نوجوان کو کھانے کی خواہش ہے، پیسے جمانے کی خواہش ہے، اس سے زیادہ کئی بوڑھی عورتوں کے اندر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی موت کو یاد نہیں کیا کہ موت کے بعد کیا چیز ہمیں ملے گی۔ ہر دن موت کے بارے میں اگر وہ سوچتے کہ خبر میں کوئی ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے، یہ کھانا پینا یا دولت یا گھر بار زمین کچھ نہیں آئے گا، تو لوگ وہاں جانے کے لیے نیک کام کریں گے، زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں رہیں گے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہو تو تم اپنی آخرت کی چیز یاد کرو، وہ ہے موت۔ موت کو یاد کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور دنیا کی خواہش کم ہوتی ہے۔ تو بہرحال ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مرنے کے بعد جو حالت ہوتی ہے، جو وہاں پر جو کچھ ہوتا ہے، اگر تم ان کو وہ معلوم ہو جائے تو تم خواہش کے ساتھ کھانا بھی چھوڑ دو گے اور تم مزے کے ساتھ پینا چھوڑ دو گے۔ یعنی کھانے پینے کی چیزیں میں جتنی جو خوشی ہوتی ہے، جیسے کسی انسان کو بھنا ہوا گوشت کھانے میں مزہ ہے، کسی کو تلا ہوا گوشت کھانے کا مزہ ہے، کسی کو چٹپٹی چیزیں کھانے کا مزہ ہے، کسی کو جوس ٹھنڈے چیزیں کھانے پینے کا، آئس کریم کھانے کا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ایسے ہی وہ ساری خواہش، ساری خوشی ختم ہو جائے گی اگر انسان کو مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے پہلے ہی معلوم ہو جائے۔ یعنی اتنی زیادہ پریشانی کی زندگی موت کی بات کی تو اس کے لیے تیاری بھی کرنا چاہیے۔ اس کی تیاری یہی ہے کہ انسان گناہوں سے بچے اور نیک کاموں میں لگ جائے۔ اور ایک روایت میں موجود ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اگر جانوروں کو معلوم ہو جائے موت کے بعد کیا ہوتا ہے جتنا انسانوں کو معلوم ہے تو کوئی بھی جانور موٹا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کوئی جانور موٹا نہیں ملے گا۔ یعنی جیسے بہت ساری بکریاں ہیں، بکرے ہیں، بیل، گائیں، بھینس، اونٹ ہیں جو موٹے موٹے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا انسانوں کو معلوم ہے موت کے بارے میں، مرنے کے بعد عذاب ہوتا ہے سب کو، اگر یہ جانوروں کو معلوم ہو جائے اور وہ سمجھ جائیں تو کوئی جانور موٹا نہیں ہوگا۔ یعنی یہ ٹینشن، یہ فکر، یہ پریشانی، یہ ٹینشن ایسی چیز ہے موت کے بعد کی تکلیف، اگر
وہ انسان کو معلوم ہو جائے جتنا انسان زیادہ، اگر جانوروں کو معلوم ہوتا ہے تو کوئی جانور موٹا نہیں ہوگا. جب ٹینشن زیادہ ہو تو کوئی بھی انسان موٹا نہیں ہوتا، نہ وہ کھا سکتا ہے. جب پیٹ پر کے کھائے گا نہیں اور جب وہ آرام سے سوئے گا نہیں تو انسان کہاں سے موٹا ہوگا. اسی ہی جانور کی بھی حالت ہے. تو بہرحال موت کے بعد کی زندگی بڑی ہی پریشانی کی زندگی ہے. اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں ہم موت کو یاد کریں، نیک کام کریں، گناہوں سے زیادہ بچیں. ایک آدمی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ مجھے موت سے محبت نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال کیا تمہارے پاس مال ہے، دولت ہے، روپیے پیسے ہیں؟ وہ جو صحابی تھے انہوں نے کہا ہاں میرے پاس دولت بھی ہے، مال بھی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے مال کو صدقہ کرو. اب یہ حدیث ہو گئی. اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مال کو صدقہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی دولت، انسان کا مال، انسان کا روپیہ پیسہ جہاں ہوتا ہے انسان کو وہیں رہنے کی خواہش ہوتی ہے. اگر انسان دنیا میں اپنے پاس پیسے جمع کر کے رکھے، مال رکھے، سونا چاندی سب کچھ رکھے، تو وہ مرتے وقت بھی یہ چاہے گا کہ میں اور بھی جی لیتا، میں اور بھی زندگی میں اور بھی زندہ رہتا، اور بھی زندگی گزار لیتا. اگر وہی مال صدقہ وہ روزانہ یا مہینے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ ہر سال وہ صدقہ کرے، زکوٰۃ نکالے، خیرات کرتا رہے، صدقہ زیادہ سے زیادہ دیتا رہے، تو یہ مال آخرت میں اس کے لیے مال وہاں پر رہے گا. جیسے دنیا میں اپنے پاس سونا چاندی روپیے پیسے مال دولت ہے، ایسے ہی آخرت میں ہمارے پاس وہ مال رہے گا جبکہ ہم مال کو صدقہ خیرات میں خرچ کریں. تو مال جہاں جائے گا وہاں جانے کی خواہش ہوگی. جب ہم مال خرچ نہیں کریں گے تو لوگ مرنے کے وقت بھی سوچیں گے کہ کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا، کئی مرتبہ آپ نے سنا بھی ہوگا، کئی لوگ کہتے ہیں مرنے کے وقت میں ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم جینا چاہتے ہیں، ہم اور بھی زندگی جینا چاہتے ہیں، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہتے کہتے وہ لوگ مر جاتے ہیں. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی خواہش، ان کا مال، ان کی دولت سب کچھ دنیا میں ہے. اگر وہی وہ مال صدقہ کر کے آخرت کے لیے بھیج دیتے تو ان کے لیے مرنا، کوئی موت آئے تو پریشانی نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صدقہ کر کے مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد کے لیے آرام، راحت، نیکیاں، ثواب، جنت انہوں نے صدقہ کر کے، خرچ کر کے، زکوٰۃ دے کر کے انہوں نے اپنی جنت کما لی. تو بہرحال اس حدیث پاک میں جو بتلایا جا رہا ہے کہ انسان کا دل مال کے ساتھ لگ کر ہے. اگر مال کو ہم صدقہ کریں گے، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں گے تو ہمارے اندر آخرت کا خیال پیدا ہوگا، ہمارے اندر موت کی تیاری کی فکر پیدا ہوگی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آئی، انہوں نے سوال کیا کہ اے ام المؤمنین، میرا دل بڑا سخت ہے، میرا دل پتھر ہو گیا ہے، آپ کوئی ایسا کام بتائیں کہ میرا دل نرم ہو جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ تم موت کو ہر دن یاد کرو کہ موت آئے گی تو کیا ہوگی، موت کے بعد کی زندگی کیا ہوگی، یہ دنیا چھوٹ کر چلی جائے گی، دنیا میں کوئی ساتھ نہیں ہوگا، خبر میں جانے کے بعد دنیا کا کوئی بھی آدمی، کوئی بھی شخص ہمارے ساتھ خبر میں نہیں آئے گا، نہ مال آئے گا، وہاں پر نیکیاں ہوں گی اور خبر کی زندگی، خبر کی ثواب، خبر کا عذاب، یہ سب سوچتے رہو. کچھ دنوں بعد وہ عورت واپس آئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو وہ فرمانے لگی اب پہلے میرا دل پتھر کی طرح سخت تھا، اب میرا دل روئی کی طرح بالکل نرم ہے. جیسے روئی کو پانی میں ڈالیں تو سارے پانی کو روئی اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، ایسے ہی اس عورت کا دل اتنا نرم ہو گیا کہ جو بھی نیکی کا کام سنے اس کے دل میں خواہش ہوتی، وہ نیکی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی. جیسے روئی کو پانی میں ڈالنے سے روئی پانی کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے، ایسے ہی وہ دل نیکیوں کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، یعنی کہ دل کے اندر خواہش ہوتی کہ نیک کام کرے، نیکی کا کام کرے. اور ایسے ہی ایک روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول، بغیر شہادت کے انسان شہادت کا مرتبہ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دن رات میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے وہ شہید کا درجہ پائے گا. شہید کس کو کہتے ہیں؟ شہید کہتے ہیں، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا 3 درجے ہیں جو سب سے اونچے ہیں، پہلے نبیوں کا، پھر صدیقین کا، پھر شہداء کا. یعنی جیسے دنیا میں ٹاپ 1 لوگ ہوتے ہیں، ٹاپ 2 ہوتے ہیں، ٹاپ 3 ہوتے ہیں، بہت اونچے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے مالدار، بڑے شان والے، بڑی عزت والے، جیسے دنیا میں ہوتے ہیں ایسے آخرت کے لحاظ سے عزت والے، وہاں کی نیکیاں زیادہ والے، وہاں کی بڑی شان والے، وہ 3 ہیں. ان میں سے تیسرے نمبر پر شہید ہے. تو وہ پوزیشن ملنے کے لیے اور درجہ ملنے کے لیے آخرت میں دنیا میں موت کو 20 مرتبہ یاد کرنا چاہیے. اس کا طریقہ ہے کہ ہر 2 گھنٹے بعد موت کے بارے میں سوچیں کہ خبر کے ہے، ہمارے باپ دادا خبروں میں چلے گئے، ہمارے باپ دادا ہمارے بڑے ہمارے آنکھوں کے سامنے انتقال کر گئے، ان کے بارے میں سوچیں گے تو ہمیں بھی خیال آئے گا کہ ہم بھی مرنے سے پہلے کچھ نیک کام کریں، نیکی کا کام کریں. ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان دن رات میں 25 مرتبہ اللہم بارک لی فی الموت بعد الموت کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ اسے بھی شہید کا درجہ دیتے ہیں. یہ دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں موت میں اور موت کے بعد بھی ہمیں برکت دے،
برکت کا کیا معنی؟ برکت کا معنی ہے خوشی، راحت، سکون، یعنی موت کے وقت خوشی ہو، سکون ہو، نیکی کا کام ہو۔ موت کے وقت کئی لوگوں کی موت سجدے کی حالت میں ہوتی ہے، کئی لوگوں کی موت درود پڑھتے ہوئے آ جاتی ہے، کئی لوگوں کی موت اللہ کا نام اللہ اللہ کہتے ہوئے موت آ جاتی ہے، کئی لوگ گانا سنتے ہوئے مر جاتے ہیں، کئی لوگ شراب کے نشے میں وہ مر جاتے ہیں، کئی لوگ گناہ کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ تو بارک لنا فی الموت، موت کے وقت برکت یعنی آرام، راحت، نیکی، ثواب کی توفیق دے، اور موت کے بعد بھی۔ تو بہرحال اس پوری ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے دوسرے چیزوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے کھانے کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، اپنے کپڑوں کے بارے میں سوچتے ہیں، آنے والے دن ہمیں کیا کرنا ہے، آنے والے مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے، جیسے ہم سوچتے ہیں، خیال کرتے ہیں، ایسے ہی ہم موت کے بارے میں سوچیں کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، ایک دن ہمیں اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ ایسی موت کے بارے میں سوچیں کہ موت آنے کے بعد ہمیں یہ دنیا سب کچھ چھوڑ کر کے خالی ہاتھ دنیا سے جانا ہے، ہم اس کے لیے کیا کام کریں، کیا تیاری کریں، کیا نیکیاں کریں، گناہوں سے بچنا ہے۔ یہ سب سوچتے رہیں گے تو اس سے ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے اور ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔ آپ حضرات دین اسلام کو جاننے کے لیے ہمارے چینل 95 اسلام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔